آگے بڑھیں گے. آج بہت اہم دن ہے, بچوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے, جس کا ہم نے آغاز میں بھی ذکر کیا تھا. بالکل, اور بچوں کا عالمی دن منانے کا مقصد ہم دیکھیں تو بچوں کی تعلیم, صحت, تفریح اور ذہنی تربیت کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے. پاکستان میں یوں تو ہر سال یہ دن بڑا ہی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے, تاہم ملک کی بڑی آبادی بچوں کے اس دن کی اہمیت اور آگاہی سے ناواقف ہوتی ہے. ہاں جی, اور غریب طبقے کے بچوں کی جسمانی صحت نہ تو قابل فخر ہے اور نہ ہی ان کے حقوق سے متعلق کوئی سماجی آگہی موجود ہے. محنت کش بچوں کو پیٹ بھر کر کھانے کو ملتا ہے, نہ ہی وہ علم کی روشنی سے منور ہو پاتے ہیں. بالکل, اور ملک میں اس وقت اگر ہم بات کریں تو بچوں سے فیکٹریوں, ہوٹلز, کارخانوں, اینٹوں کے بھٹوں اور دوسرے کاروباری جو مراکز ہیں ان میں مشقت لی جا رہی ہے, جو کہ سراسر ظلم بھی ہے. معصوم بچوں سے مشقت, یہ حوصلہ شکنی کرنا اور چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کرنا وقت کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے. ایسے حالات میں مختلف ادارے ہیں جو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر رہی ہیں. AET اسکول فاؤنڈیشن ہے, ایک ایسا ادارہ ہے جو مزدوری کرنے والے بچوں کو ان کے کام کی جگہ پر جا کر مفت تعلیم مہیا کرتا ہے. کس طرح سے کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی ورکر حافظ باز صاحب, قمر باز صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام. آپ بتائیے گا تھوڑا سا, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ویسے تو وہ بچے ہماری جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں, لیکن وہ بچے جو بھٹوں پر کام کر رہے ہیں, جو مزدوریاں کر رہے ہیں, فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں, ان کی تعلیم کے لیے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو آپ لوگ کس طریقے سے ان کو تعلیم دے رہے ہیں, پیرنٹس کو کس طرح سے ایگری کرواتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے اندر دو چیزیں سب سے پہلے جو ضروری ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ چائلڈ لیبر کا جو کانسیپٹ ہے یا یہ جو پرابلم ہے یہ پوری دنیا کے ساتھ چل رہا ہے. کچھ کنٹریز کے اندر یہ پرابلم تھوڑا کم ہے, کچھ کنٹریز کے اندر یہ زیادہ ہے. اور اس کی جو مین ریزن ہوتی ہے, جو ہم لوگوں کی اسٹڈیز ہے وہ یہ کہتی ہیں, سب سے پہلی جو دا فرسٹ ریزن اٹ از دی پاورٹی, اور سیکنڈ ریزن اس کی جو ہے وہ ہے اگنورنس. دیکھیں, اگر آپ کسی کو سمجھا بھی رہے ہیں تو وہ آپ اس کو ریسورسز بھی آپ پرووائڈ کریں, لیکن چونکہ اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن اس کے بچے کے لیے کس قدر ضروری ہے, اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ایک انسان کے لیے پانی ضروری ہے یا اس کے لیے سانس ضروری, اتنا ہی ایجوکیشن کا ہونا ایک انسان کے لیے ضروری ہے. تو اگر آپ پاورٹی کو جیسے کہ AET اسکول فاؤنڈیشن جو کہ ایک نیا آئیڈیا لے کر آیا ہے, اور پوری دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوتا, چونکہ چائلڈ لیبر بچوں کے ساتھ مین پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ کنسٹرینز ہوتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو ٹائم, دے ڈونٹ ہیو ریسورسز, دے ہیو لاٹ آف برڈنس ٹو فیسیلیٹیٹ دیئر فیملیز. تو ان سارے برڈنس کو, ان سارے پرابلمس کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیا طریقہ کار کیا جا سکتا ہے جو ایسے بچوں کے لیے بہتر ہو سکے. پھر ہم لوگوں نے ایک ٹیم کے تھرو ایسے بچوں کو, اگر جیسے آپ نے ابھی عرض کیا کہ پینچر والی دکان پہ یا میڈ ہے اگر کوئی بچی, تو جہاں پہ وہ ہے وہ ادھر ہی رہے. ہم اس کو یہ نہیں کہتے آپ ایکسٹرا ٹائم ہمیں دو, آپ اپنے ٹائم میں سے ہی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں, ہم آپ کو آپ کے کام کی جگہ پہ آ کر فری آف کاسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر دیں. تو آپ سب پھر وہ آپ کو رسپانس کیسے مل رہا ہوتا ہے ان بچوں کی طرف سے بھی, اور پھر جو آپ کے پاس آ کے پڑھ رہے ہیں وہ کیسا رسپانس کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ پھر دیکھیے, وہ ڈاکٹر عارفہ سعیدہ کہتی ہیں کہ ہر خوشی کا جو آغاز ہے وہ بیسیکلی غم سے ہی ہوتا ہے. تو ہم نے صرف جب ان بچوں کو سڑکوں پہ تھیلا اٹھائے ہوئے کچرا اٹھاتے دیکھتے تھے, دیٹ واز ریئلی پینفل فار اس, اور یہ تو ہمارے لیے تھا, اور بچوں کے لیے اور فیملیز کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں اس کیس کے اندر. تو سب سے زیادہ جو چیلنج آتا ہے, میں نے پہلے عرض کیا, اگنورنس کا ہے, جہالت کا ہے. کہ اب جیسے پہلے ریسورسز ارینج کرنا مشکل ہوتے تھے, لیکن اب لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو گیا ہے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے. اینی ہاؤ, بچوں کو آپ فرسٹ لیول پہ کنونس کرتے ہیں, سیکنڈ لیول پہ آپ ان کے پیرنٹس کو کنونس کرتے ہیں, اور جو سب سے ہارڈسٹ تھنگ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آنر آف دا ورک پلیس. وہ کہتے ہیں کہ وائی وڈ آئی لائک, میں اپنے بچے کا ٹائم آپ کو کیوں دوں جبکہ میں نے 8 گھنٹے کا یا 10 گھنٹے کا میں نے اس کو پے کرنا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اس کو کنونس کرنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ میں مطلب ہمارے جو ہے, ہم نے 2 آئیڈیاز کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو اسکول ہے, جو ہمارا سینٹر ہوتا ہے, اٹ ریمینس اوپن فرام 8 AM ٹل 6 PM. ہم بچے کو کھلی اپرچونٹی دیتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہے, آدھا گھنٹہ ہے, پورے
دن میں اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہو یو کوڈ کم ٹو اس. اگر نہیں آ سکتے تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. اور انٹینشن اس کی صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم بجائے کہ کرٹیسائز کریں کسی کو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود پاکستان کے لیے کچھ ٹھیک ہے. بچوں کو اب آپ پڑھا رہے ہیں, وہ بچے بڑا مطلب کہ ان کا دھیان بٹا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے کچھ کمائی بھی کرنی ہوتی ہے, کچھ پیسے گھر بھی لے کے جانے ہوتے ہیں, پھر ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. وہ کیسے ذہن ہے, وہ کتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں, کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں پڑھائی کے اندر, شوق کتنا زیادہ ہے. اور مطلب جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, کچھ ان کے بھی گولز ہیں بچوں کے؟ بہت زبردست آپ کا کوشچن ہے. جہاں تک ایسے بچوں کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, ان بچوں کے اندر ایک احساس ہوتا ہے, احساس محرومی ہوتی ہے کہ ہاں ان بچوں کو چونکہ وہ ریسورسز نہیں ملے ہوتے, دے ڈونٹ لائک گیٹ اے چانس ٹو گو ٹو اسکول. ان کو اسکول کی وہ جو کمی ہوتی ہے, اسکول کے ماحول کی, بچوں کے انٹریکشن کی, اور پھر آپ نے پہلے بھی ایک بات کی کہ کھانا تک جو ہے نا, مطلب ایک اچھی خوراک جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے, وہ بھی ایسے بچوں کو میسر نہیں ہوتی. اگر ان کی پروڈکٹیوٹی کی بات کریں تو جو بچے عام طور پہ اسکول جن کو ٹائم ملتا ہے, ٹیوشن کا ٹائم ملتا ہے, ٹیوٹر ملتا ہے, ان کی نسبت ان بچوں کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ریئلائز کروانا ہوتا ہے کہ ان کے لیے, ان کے لائف کے لیے کیا ضروری ہے. ان کے پیرنٹس کو سمجھانا پڑتا ہے. ان کے پیرنٹس اس چیز سے اگری نہیں ہوتے ہیں کیونکہ پاورٹی نے اتنا پریشرائز کر دیا فیملیز کو کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کام کریں اور گھر میں کچھ نہ کچھ لے کر آئے. بالکل. اچھا حافظ صاحب, ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جب وہ بچے آ رہے ہوتے ہیں تو کتنی تعداد میں وہ بچے آپ کے پاس اس ٹائم موجود ہیں, اور پھر یہ کہ ارد گرد کے جو ایریاز ہیں ان کو کس طرح سے آپ لوگ کور کر رہے ہوتے ہیں, کون کون سے جو علاقے ہیں وہاں جا کے آپ ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو؟ بیسیکلی اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے آپ کو ریسورسز تو ہونا لازمی ہے. سو وی مینلی ریلائی آن دا یونیورسٹیز فار والنٹیئرس, اور اس میں زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وی شوڈ ڈیل ود لاہور, لیکن وی ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ورکنگ ان گجرانوالہ پلس راولپنڈی, اور اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے سینٹرز بنا رہے ہیں, اور اسپیشلی شیبی ایریاز کے اندر ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں جہاں پہ اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا, صبح سویرے پاکستان کا حصہ بنے, اور بڑا آپ اہم کام کر رہے ہیں اور بڑا ضروری ہے بچوں کے حوالے سے. یہ نیک کام بھی ہے حمزہ کا دیکھا جائے تو, کہ آپ اس طرح سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور بچوں کو عالمی دینا, اس کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ آگاہی دینا بھی لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھتے ہوئے ہم خاص طور پر بات کریں گے, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے کہ جی ٹک ٹاک پر جو پابندی لگائی گئی تھی وہ اب ختم کر دی گئی ہے, اور پی ٹی اے کی جانب سے جو مشہور مطلب ایپ ہے ٹک ٹاک, اس کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہوں گے وہ اس ٹائم بہت زیادہ خوش ہوں گے. ٹک ٹاک انتظامیہ کی جانب سے غیر اخلاقی مواد کو کنٹرول کرنے کی یقین دہانی پر اب انہوں نے یقین دہانی کرائی, جس کے بعد ملک بھر میں ٹک ٹاک کی سروسز جو ہے وہ بحال کر دی گئی. اور پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ 20 جولائی 2021 کو جو ہے مذکورہ ایپ پر پابندی کے بعد پی ٹی اے ٹک ٹاک انتظامیہ کے ساتھ رہا ہے, اور پی ٹی اے کے مطابق ٹک ٹاک سینئر انتظامیہ نے ہمیں مقامی قوانین اور سماجی اصولوں کے مطابق غیر قانونی مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر جو ہے وہ سراہا بھی ہے بہت زیادہ. ہاں جی, اور عزم کا جو ہے نا اعادہ بھی انہوں نے کیا ہے. تو جی ٹک ٹاک جو بند رہی ہے اتنا عرصہ, اب اس کو پھر سے کھول دیا گیا. پہلے بھی ہمیں پتا ہے کہ بہت دفعہ بند رہی ہے, اور بہت دفعہ ہی جو ہے اس کو دوبارہ سے کھولا بھی گیا, اور مواد کے حوالے سے اب ہم امید کرتے ہیں کہ ویسا ہی ہوگا جس طرح سے پی ٹی اے چاہ رہی ہے. کیا گیا ہے کہ انہوں نے جس طرح کہا بھی ہے کہ ہم جی اب جتنا بھی غیر اخلاقی مواد ہے انہوں نے وہ ہٹا دیا, اور ٹک ٹاکرز جتنے بھی ہیں اس ٹائم وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ جی اب یہ ایپ جتنی پابندیاں تھیں وہ ہٹا دی گئی. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کچھ سردیوں کے حوالے سے. ہم کھانے پینے میں کچھ کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ پانی کا جو انٹیک ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. بالکل, اگر ہم پانی کی بات کریں تو اس کی مناسب مقدار انسان کے جسم کے لیے اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنا کہ غذائیں سے بھرپور خوراک. اور موسم گرما میں تو سب ہی جی بھر کے پانی پی رہے ہوتے ہیں, لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو پھر پانی کا استعمال ہم لوگ کم کر دیتے ہیں. اب ہم نے بات کرنی ہے کہ اگر پانی نہیں ہم پی رہے تو لیکوڈ میں کیا ایسی چیز لے سکتے ہیں کہ جو پانی کا نیم البدل ہو بھی سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے. زوہا سہیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. زوہا السلام علیکم, مارننگ. زوہا, پانی پینا ہم نے چھوڑ نہیں دیا, کم کر دیا, یہ عام چیز ہے کیونکہ ہمیں طلب نہیں ہو رہی ہوتی ہے. یہ غلطی کیا سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ایب نارمل ہیں؟
سب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. بالکل ایسے ہی, کیونکہ ہمیں پیاس لگتی نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیاس نہیں لگی تو پانی کی ضرورت ختم ہو گئی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہماری باڈی کے سارے میکینزم پانی کے اوپر ہی کام کرنے ہیں. ہماری برین 60 to 80% پانی کے اوپر ہوتی ہے. ہماری باڈی میں جتنے نیوٹرینٹس سے سپلائی ہونے وہ سارے پانی کے اوپر ہی سپلائی ہوتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پانی نہیں پئیں گے تو ہم بالکل ٹھیک چلتے رہیں گے, جو کہ ایک خراب کنسیپٹ ہے. آپ کو دیکھیں کہ سردیوں میں 3 قسم کے مسائل بہت نظر آتے ہیں. نمبر 1 پہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں بہت ٹھنڈے رہنا شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 2 پہ ہمیں خشکی کا مسئلہ بہت نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں کہ جو پانی کی کمی کی وجہ سے نظر آتے ہیں. اور تھرڈ پہ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا جوائنٹ پین رہتی ہے, جوڑ میں بہت درد رہتی ہے, چلتے پھرتے مسئلہ آتا ہے, جوائنٹ اسٹف ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگین پانی کی کمی, ڈی ہائیڈریشن کی ریزن ہے. جس طرح سے آپ نے پوچھا کہ اگر ہم پانی نہیں پی رہے تو ہم اور کیا کیا چیزیں لے سکتے ہیں جس سے ہم پانی کی کمی کو پورا کریں. یہ ایک بہت انپورٹنٹ فیکٹر ہے, کیونکہ سردیوں میں قہوہ چات کا استعمال لوگوں میں ذرا بڑھانے کا کنسیپٹ ضرور دیتی ہوں, کیونکہ ان کے استعمال سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سپر فوڈز ہمارے اندر جاتے ہیں, ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور پانی کی کمی بھی نہیں ہونے دیتے. تو نمبر 1 پہ شہد کا استعمال رکھیں. گرم پانی میں شہد ایڈ آن کریں, اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہیں, بیکٹیریا سے محفوظ رکھے گی اور پانی کی کمی بھی نہیں ہونے دے گی. نمبر 2 پہ ادرک والی چائے کا قہوہ استعمال کر سکتے ہیں. سمپل ادرک کو پانی میں بوائل کریں اور اس کے بعد اس کا ایکسٹریکٹ کنزیوم کر لیں. وہ بہت اچھی اینٹی وائرل پراپرٹیز ہیں جو کرونا سے محفوظ رکھے گا. اور آج کل تو امیونٹی اتنی خراب ہے کہ ڈینگی فیور کا مسئلہ بھی بہت لوگوں کو اٹیک کر رہا ہے. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ہر قسم کی چیز سے فائٹ اپ کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. نمبر 3 پہ سردیوں میں لوگوں کو میوکس کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے, ریشے کا مسئلہ بہت سے لوگوں کو نظر آتا ہے. تو اس کے اندر آپ کلوو کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کو ہم لونگ کہتے ہیں. تو لونگ کا اگر قہوہ استعمال کریں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. تو اگر آپ پانی نہیں کنزیوم کریں تو دن میں ان تینوں چیزوں کا قہوہ استعمال کریں, جو آپ کو ویسے بھی امیونٹی دے گا اور ڈی ہائیڈریشن کی طرف بھی نہیں لے کے جائے گا. اس کے علاوہ سوپ کا استعمال لوگ اس موسم میں ضرور رکھیں. سوپ میں جس طرح سے پروٹین بیس چیزیں ہم ایڈ آن کر سکتے ہیں, نٹس ایڈ آن کر سکتے ہیں, جو ہمیں ڈرائنیس سے محفوظ رکھتا ہے. سردیوں میں کیا ہوتا ہے, ٹیمپریچر اتنا گر جاتا ہے, ہیومیڈیٹی اتنی ختم ہو جاتی ہے کہ اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, جو لوگوں کو مختلف قسم کے مسائل کی طرف لے کر جاتی ہے. تو ہمیں ایسی چیزیں کنزیوم کرنی چاہیے جو اسکن پہ موئسچر ریٹین رکھیں. پانی کے استعمال سے ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری اسکن ہائیڈریٹڈ رہتی ہے, لیکن ایسی چیزوں کا استعمال بھی رکھیں جو اسکن کے اوپر موئسچر لے کر آئے. جیسے وائٹامن ای ہے, وہ اسکن پر موئسچر ریٹین کرتا ہے, اور یوزلی ہمیں وائٹامن ای اخروٹ سے مل جاتا ہے. سردیوں میں بہت زیادہ اویلیبل ہے, لیکن اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ استعمال کیا جائے. 1/2 to 1 اخروٹ آپ ایک دن میں لے سکتے ہیں. تو اگر آپ اخروٹ کا استعمال کرتے ہیں تو وائٹامن ای اسکن پہ اٹریکٹ رہے گا اور ڈی ہائیڈریشن ڈرائنیس کا مسئلہ نہیں آ سکے گا. تو اس طرح کے ڈرائی فروٹ سوپس کا استعمال, یخنی کا استعمال, قہوہ جات کا استعمال سردیوں میں لازمی رکھیں. اچھا, سردیوں میں ایک ٹرینڈ بہت زیادہ ہوتا ہے چائے اور کافی کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سردیاں آتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم جتنی زیادہ ہی کنزیوم کریں گے نا اتنا زیادہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. فائدہ بالکل ہوتا ہے, کیونکہ کافی اور چائے کے اندر ایک پراپرٹی ہے کہ وہ ہماری جو خون کی شریان ہے ان کو کھول کے رکھتی ہیں. جتنی زیادہ سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ خون کی شریانیں بہت زیادہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں, جس وجہ سے بلڈ پراپرلی ہاتھوں تک سپلائی نہیں ہوتا اور ہاتھوں ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں. تو جو کیفین ہے, جو کافی ہے, وہ ان کو کھول کے رکھتی ہے تاکہ خون پراپرلی سپلائی ہو سکے اور آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے محسوس نہ ہو. لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے, اگر آپ بہت زیادہ چائے کافی سردیوں میں لیں گے تو وہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے کر جائیں گے. سو اگر آپ اعتدال میں رکھ کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ویسلس کو وہ کنسٹرکٹ ہونے سے روکے گا, ڈائلیٹڈ رکھے گا, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے نہیں ہوں گے اور آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی طرف نہیں لے کر جائے گا. اور اگر آپ بہت زیادہ لیتے ہیں تو اوبیسلی وہ پانی کے لاس کی طرف لے کر جائے گا, جو آپ کے لیے اگین نقصان دہ چیز ہے. بالکل. ویسے زوہا نے ہمیں کافی کچھ بتا دیا اور اتنا زبردست بتا دیا کہ ہمیں سردیوں میں کیا کیا کرنا ہوگا اور ہمیں پانی کی کمی کس طرح سے پوری کی جا سکتی ہے. لیکن زوہا ہمیں یہ بتائیے گا کہ کم سے کم اگر ہم سمپل پانی کی بات کر رہے ہوں تو ہمیں وہ کتنا لینا چاہیے سردیوں میں؟ کم سے کم پھر بھی لینا چاہیے, باقی لیکوڈس کے ساتھ پانی پھر بھی لینا ہے. کتنا لینا لازمی ہے؟ پانی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سردیوں میں پیشنٹس اگر پوچھتے تو بتاتے ہیں ہم صرف 1 گلاس پانی لے لیتے ہیں, 2 گلاس پانی, جو کہ بہت زیادہ کم اماؤنٹ ہے پانی کی. تو آپ کو سردیوں میں 6 گلاس پانی رکھنا چاہیے اپنے پاس. اب بے شک آپ اس کو اورنج جوس کے فارم میں بھی لے سکتے ہیں, موسمی کا جوس بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی پورا پانی ہی ہے. قہوہ جات پہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پانی کا لاس ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, سو کہیں نہ کہیں ڈائیوریٹک پراپرٹیز ہوتی ہیں. لیکن اب جیسے اورنج جوس ہے وہ بالکل ایک ٹھیک چیز ہے, وہ پانی کا متبادل آپ لے سکتے ہیں. لیکن جو لوگ اورنج جوس نہیں لے سکتے, جیسے ڈائبٹیز والے پیشنٹس ہیں, جو اوبیسٹی والے پیشنٹس ہیں, تو وہ پھر پانی کے اوپر ہی ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں. تو 6 گلاس پانی سردیوں میں آپ کو لینے لازمی ہے. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ کس طرح سے ہیں. جیسے یوزلی پیشنٹس کو میں ایک کلاک بنا دیتی ہوں کہ اس ٹائم کے اوپر آپ نے پانی لینا ہے تاکہ آپ لاس کی طرف نہ آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے زوہا. ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہم گرمیوں میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کو روم ٹیمپریچر جو ہے وہ پانی لینا چاہیے اور آپ کو ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے. لیکن اگر ہم سردیوں میں بات کریں تو ماشاءاللہ سے وہی ٹیمپریچر کافی گر گیا ہوتا ہے, تو کیا گرم پانی لینا زیادہ بہتر ہے؟
अच्छा, टेम्परेचर का ऐसा जितना रोल नहीं, टेम्परेचर का सिर्फ इतना सा रोल है कि हमें सूदिंग प्रॉपर्टी मिल जाती है कि हमें जो ठंड लग रही होती है उससे हमें वो महफूज कर लेते हैं। सो गर्मी में अगर गर्म पानी आप पीते हैं और सर्दियों में भी आप गर्म पानी पीते हैं तो उसका टेम्परेचर का इतना रोल नहीं है, बट पानी का रोल है। तो आप पानी, क्योंकि गर्म पानी लोग सर्दियों में अमूमन पीते हैं, जैसे शहद डाल के एड ऑन कर लेते हैं, कोई चाय बना लेते हैं, कोई एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। सो वो एक सूदिंग इफेक्ट है, जैसे जोशांदा बहुत से लोग ले रहे होते हैं, हम गर्मी में नहीं लेते। सो उसका एक सूदिंग इफेक्ट है, लेकिन अगर देखा जाए कि वो थर्मली हमारी बॉडी को कोई बेनिफिट दे रहा है तो ऐसा बेनिफिट नहीं है, बट ये है कि पानी को पानी के फॉर्म में लें ताकि डिहाइड्रेशन की तरफ ना। बहुत शुक्रिया जोहा, आप सबसे पाकिस्तान का ऐसा भी नहीं हो, बहुत सारी ऑप्शंस दे दी हैं किस तरह से आप पूरे करेंगे अपने पानी की कमी को, लेकिन 6 गिलास पानी आपने फिर भी साथ लाजमी तौर पर पीना है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक में आप भी पानी पी लीजिए। सुबह